ہے، امیر بھی بن سکتا ہے، جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو کیا نصیحت فرمائی ہے حضرت رابعہ بصریہ؟ یہ نصیحت فرمائی کہ آپ ہوا میں اڑ کے مت بتائیے کہ مکھی بھی اڑتی ہے، نہیں، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، نصیحت سمجھانے کے لیے فرمایا ان کو کہ ہوا میں اڑ کے مت دکھائیے، ہوا میں اڑنا مت سیکھیے، کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اڑ گئے تو کیا کمال ہے، مکھی بھی اڑتی ہے ہوا کے، یہ کون سا کمال ہے انسان کے واسطے میں کہ ہوا میں اڑ کے بتائے؟ مکھی بھی اڑتی ہے۔ بر ہوا مبر مپر کہ مگسے باشی، ہوا میں مت اڑو، مکھی بنو گے، اپنے اتنے بڑے انسانیت کے مرتبے سے نیچے ہی آؤ گے، اوپر نہیں جاؤ گے۔ وہ بر دریا مبر کہ خسے باشی، دریا پہ چل کے مت بتائیے کہ پانی پہ چل کے ادھر سے ادھر گزر گئے، کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اگر گزر گئے تو کیا کمال ہے، ایک تنکا بھی پانی پہ ڈالو تو ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ خس بن جاؤ گے، تنکا بن جاؤ گے۔ تنکا بننا انسانیت سے بڑا مقام نہیں ہے، مکھی بننا انسانیت سے بڑا مقام نہیں ہے۔ تو پھر کیا کر کے بتائیے، دل بدست آر کے کسے باشی، لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھیے کہ انسان شمار کیے جائیں۔ کس بننا ہے، مگس مت بنو، خس مت بنو، کس بنو، انسان بنو، انسان بنو، یہ کمال ہے۔ انسان کا انسان بننا کمال ہے، اور انسان اس کو کہتے ہیں جسے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ جسے دوسرے کی تکلیف نہیں سمجھ میں آتی اسے حیوان کہتے ہیں، اسے جانور کہتے ہیں۔ بیل جا رہے ہو، بکریاں چل رہی ہو، انہیں ایک دوسرے کی تکلیف کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ایک گرتا ہے دوسرے سب بدل کے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر سے، ایک کی سینگ دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، بسا اوقات زخمی ہوتے ہیں، بسا اوقات مر جاتا ہے چھوٹا جانور بڑے جانور سے، اسے کچھ پرواہ نہیں، کوئی غم نہ کوئی افسوس۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ انسان نہیں۔ انسان ہوتا تو دوسرے کی تکلیف کا احساس کرتا، جو دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھتا وہ انسان نہیں۔ ہاں، انسانوں کو دیکھو، چیٹی کی تکلیف سے بھی تکلیف ہوتی ہے، پرندے کی تکلیف سے بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو ہوتی ہے کیونکہ انسان ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن جانور کو کسی کا غم نہیں ہوتا، جانور کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اللہ نے اس میں احساس نہیں رکھا ہے۔ اس لیے بھائی حضرت رابعہ نے نصیحت فرمائی کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو، آپ لوگ سب اولیاء اللہ ہو، بس میں کیا نصیحت کروں؟ یہ نصیحت کرتی ہوں کہ بڑے بڑے کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنے دام تصویر میں شکار مت کرو، بڑے بڑے کمالات بتا کر کے بھولے بھالے لوگوں کو عقیدت مند بناؤ، بس یہ نہیں کرو، یہ کرو کہ انسان بن کے اللہ کو خوش کر دو، انسان بن کے اللہ کے نبی کا دل جیت لو، انسان بنو۔ آج ہم سب بنتے انسان نہیں بنتے، نمازی ہے انسان نہیں ہے، داعی ہے انسان نہیں ہے، حاجی ہے انسان نہیں ہے، بڑے بڑے عمرے کرتا رہتا ہے پر انسان نہیں ہے، خیر خیرات کرتا ہے انسان نہیں ہے، مسجدیں بنا رہا ہے پر انسان نہیں ہے، کیا کیا کر رہا ہے، انسان نہیں ہے۔ بسا اوقات حافظ قرآن ہے پر انسان نہیں ہے، عالم دین ہے پر انسان نہیں ہے، پیر بنا ہوا ہے پر انسان نہیں بن سکا ہے۔ ہر مقام پر انسانیت میں کمی پائی جا رہی ہے اس دور میں۔ اب پہلے دور میں پہلے انسان بنتا تھا پھر آگے بڑھتا تھا، اب انسان نہیں بنتا، اب انسان ہی نہیں بنتا تو مسلمان نہیں بن سکا، جب مسلمان ہی نہیں بن سکا تو ولی اللہ کیسے بن جائے گا؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلے انسان بننا پڑتا ہے۔ جب انسانیت کامل ہوتی ہے تو اسلام چمکتا ہے، جب اسلام و ایمان چمکتا ہے تو اللہ پسند کرتے ہیں، جب اللہ پسند کرتے ہیں تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی لوگ ہیں۔
اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر کہلاتے ہیں۔ اپنے انہی کے دور میں، وہ بھی بغداد میں رہتے تھے، بغداد ہی میں ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں ہم زمانہ ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بیعت ہونے کے لیے حضرت بڑے پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا حضرت میں مرید ہونے آیا ہوں، مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تربیت تو صحیح طریقے پر میرے پاس نہیں ہو سکے گی، سید احمد کبیر کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری صحیح تربیت ہوگی، ان سے بیعت ہو جاؤ جا کے۔ وہاں گئے بیعت ہونے کے لیے تو ان بزرگ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کہے کے لیے آئے ہو؟ میں بیعت ہو کر اپنی تربیت چاہتا ہوں کہ میری تربیت کر دیجیے، روحانی سفر طے کرا دیجیے میرا۔ تو فرمایا کہ ارے میاں کہاں بھٹک کے میرے پاس آ گئے ہو؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہوئے بھی تم کو کوئی دوسرا آستانہ نظر آ گیا؟ وہاں جاؤ، وہ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں تیری تربیت ہوگی اور تیرے مقامات عالیہ طے ہو جائیں گے، وہاں جاؤ، ان کو چھوڑ کے یہاں کیوں آ گیا؟ یہ اصحاب دل ہیں جن کے دل میں غیر اللہ نہیں۔ کتنے کلین صاف ستھرے، آج کہتے ہیں معاصرت منافرت کا سبب ہے، ایک ہی زمانے میں ہونا، ایک ہی علاقے میں ہونا ایک دوسرے سے حسد کا سبب بنا ہوا ہے، دین کے خدمت گزاروں کے لیے بھی۔ اور وہاں کیا تھا؟ ایک ہی علاقے میں ہے، ایک ہی زمانے میں ہے، تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں، اپنے پاس آنے والے کو اس کا عقیدت مند بنا رہے ہیں، وہاں جاتا ہے تو وہ ان کا عقیدت مند بنا رہے ہیں، وہ یہاں بھیج رہے ہیں، وہاں بھیج رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتا رہا۔ پھر بعد میں کئی دفعے کے بعد اس کو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرما دیا کہ بھائی حضرت یہ خود بھیج رہے ہیں تو اچھا آ جاؤ، انشاءاللہ ان کی توجہ کی برکت سے میرے پاس کام بن جائے گا تیرا۔ کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی دلوں میں رنجش نہیں، کوئی میل نہیں، اور جو دل میلا نہیں ہے اسی دل میں اللہ کی تجلی ہے، اور دل میں ذرہ برابر میل ہے اس میں اللہ کی تجلی نہیں ہو سکتی۔ یہ صاف ستھرے دل کیسے بنیں گے؟ کب بنیں گے؟ ہماری نمازیں ہمارے دل پاک نہیں کر سکے، ہمارا حج ہمارا دل پاک نہیں کر سکا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم میں پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی، تمام گندگیاں اپنے اندر موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حج مبرور بہت بڑی نعمت و بہت بڑی دولت ہے۔ شراح حدیث نے سوال اٹھایا حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے، حج مبرور وہ حج ہے جس کے کرنے کے بعد کی حالت ایمانی اور دینی اس سے پہلے والی حالت سے بہتر ہو جائے۔ جب گیا تھا تو جیسا گیا تھا، جب لوٹ کے آیا تو اس سے کہیں بڑا نیک بندہ بن کے آیا۔ اب حالت یہ ہے، حرام کماتے تھے تو آ کے بھی وہی کر رہے ہیں، سود کھاتے تھے تو آ کے بھی وہی کر رہے ہیں، رشتے توڑے ہوئے تھے تو حج کر کے آ کے بھی توڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں پہ ظلم کرتے تھے تو ظلم کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کیے ہوئے ہیں، حاجی بن کے بھی ہڑپ کیے ہوئے ہیں، یتیم کی میراث حاجی ہو کے بھی قبضہ کیے ہوئے، کیا کچھ بھی نہیں بدلے، تو وہ حج مقبول ہی کہاں ہوا؟ اگر حج مقبول ہوتا تو ہماری کیفیت بدل جاتی، حالت بدل جاتی۔ تو آج ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدے ہمارے دلوں کو صاف نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل کی گندگی ہے، ہمارے دل میلے کے میلے ہیں، اجلے ہو ہی نہیں رہے۔ جب تک دل اجلا نہیں ہوگا اللہ کی تجلی نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ دل میں نہیں آئیں گے اللہ والے کیسے بنیں گے؟ اللہ والے جب ہی بنیں گے جب اللہ ہمارے دل میں آئے گا، اور اللہ گندی جگہ میں نہیں آتا۔ لوگ سمجھاتے بھی ہیں تو بازے ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ تہجد گزار ہیں، سر سے پیر تک متبع سنت ہیں،
اتنی خوشامد ان کی کرنی پڑی کہ بھائی یہ آپ جو قطع تعلق کیے ہوئے ہیں اس قطع تعلق کو ختم کرو تو کسی قیمت پہ ماننے کے لیے تھا. کیا قبول ہوگی وہ تہجدیں؟ کیا قبول ہوں گے وہ سجدے؟ کیا قبول ہوں گے وہ ذکر و اذکار کی محنتیں؟ جبکہ دل گندا ہے، اور جب دل گندا ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے رابعہ بصریہ نے فرمایا دل بدست آر کے کسے باشی، کسی بھی مسلم کے لیے نہیں، کسی بھی مخلوق خدا کے لیے تم رحمت بنو زحمت نہ بنو، تاکہ تم انسان بن جاؤ. جب تم انسان بن جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ اپنی تجلی نازل فرمائے گا. لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہمت نہیں کر سکتے. ہمت کرو، اور ہمت والے کر کے دیکھو، اپنی ہمت بتاؤ اللہ کو. بھائی ہم نہیں پوچھ رہے کہ کون ہمت والا ہے، اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کون کون میرے بندے ہمت والے ہیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ پوچھے، اللہ پوچھ رہا ہے روزانہ، ہر بستی میں پوچھ رہا ہے اللہ ہمت والے بندے کون ہیں، کھڑے ہو جاؤ. میرے محبوب کے طریقے پہ کون کون چل سکتا ہے، چلو میرے محبوب کے طریقے پہ. صرف ظاہری طور پہ نہیں، باطنی طور پر بھی. صرف اپنی مرضی کی باتوں میں نہیں، جو باتیں ہمیں نہیں پسند ہیں اس میں بھی نبی میرے محبوب کے رستے پہ چلو. ایک بات اچھی لگی کھا لی، ایک دوا میٹھی تھی تو بہت آرام سے کھا لی، ایک دوا کڑوی تھی تو پھینک دی، تو علاج کیسے ہوگا بھائی؟ کڑوی دوا بھی کھانی پڑتی ہے، کڑوی دوا بھی. سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ شہر سے باہر رہتے تھے. ابھی جو جگہ بستی نظام الدین ہے یہ کبھی دلی کے باہر تھی. ایک پرانی دلی ہے اور ایک نئی دلی ہے، اور ایک نظام الدین ہے جو نیو دلی کے باہر تھا. اس زمانے میں بہت دور، آبادی سے بہت دور تھا. وہاں آ کر پڑ گئے تھے وہ بادشاہوں کے بہت مظالم سے بچنے کے واسطے. وہاں جا کے بیٹھ گئے تو اللہ والے تھے، جا کے بیٹھ گئے، لوگوں کا وہاں تانتا لگ گیا، وہ جگہ آباد ہو گئی، وہاں پر ہی رہ گئے. تو لوگ ملنے کے لیے جگہ جگہ سے آتے تھے. ان کے سیرت نگاروں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جیسے آج بھی اللہ کے نیک بندوں کے بعض لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں ہوتے. اس زمانے میں بھی تھا، ہر زمانے میں ہوتا ہے سب. تو ایک گاؤں کے لوگ آ رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں ملاقات کے لیے، جانے کے لیے نکلے. ایک صاحب تھے جو ان کے بارے میں جانتے تھے، سنتے رہتے تھے، لیکن ان کو عقیدت نہیں ہوتی تھی. یا ایسے جھوٹے لوگوں کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے دل میں اہل اللہ کے بارے میں بدگمانی بیٹھ گئی تھی. کیونکہ بہت سے لوگ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، جن کو ان کا تجربہ ہو جاتا ہے ان کے دل میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ یار بھائی آپ سب لوگ جا رہے، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی ملاقات کر لیتا ہوں. تو قافلے میں شامل ہو گئے. یہ قافلہ راستے میں یا شہر پہنچ کر دلی میں بازار سے گزرا تو سب لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ نذرانہ لے لو حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. ایک طریقہ پہلے دور میں تھا کہ اہل اللہ کی خدمت میں اپنی اپنی حیثیت سے کچھ نذرانہ لے کے جاتے تھے. تو یہ سب لوگ بازار چلے گئے کہ بھائی جس کو کوئی چیز لینا حضرت کو پیش کرنے کے لیے. جا کر کے لوگوں نے خریدی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں گئے؟ کہا ہم کچھ نذرانہ لانے کے لیے گئے تھے، بڑوں کے ہاں جا رہے ہیں، کچھ تو پیش کریں گے ہماری حیثیت سے. کوئی روٹی لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لیا، کوئی خوشبو لیا، جس کو جو اللہ توفیق دیا لے گیا. تو بولے یہ مجھے کیوں نہیں بتائے، میں بھی جا کے لے کے آتا ہوں. تو یہ اکیلے سے گئے سب لوگ آنے کے بعد، اور کہیں جا کر کے وہاں ایک کاغذ لے کر اس کے اندر تھوڑی سی مٹی اٹھا کے ڈالی اور اسے لپیٹ دیا اور اس کا گٹھلی بنا لی اور اسے لے کے آتے. یہ لوگ سمجھے کہ بھائی یہ بھی کوئی نذرانہ لے کے آئے ہوں گے.
اب جب وہاں پر پہنچے تو سب لوگوں نے حضرت سے ملاقات کی، اور ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر نذرانے رکھ دیے جاتے تھے، کیونکہ اہل اللہ اس کے محتاج تھوڑے ہیں، ان کے اہل اللہ تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، وہ طالب آخرت ہوتے ہیں۔ جو طالب دنیا ہے وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اہل اللہ کبھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوئے، کبھی ان کو اس پہ نظر بھی نہیں ہوتی، لوگ اپنی عقیدت میں پیش کر کے قبول کر لیں۔ اور ان کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں تو یہ تھا کہ روز لنگر لگتا تھا اور سینکڑوں لوگ کھانا کھانے والے ہوتے تھے، تو وہی نذرانے سب دسترخوان پہ لگا دیے جاتے تھے، لوگ کھا لیتے تھے۔ بس حضرت خود اپنے لیے کیا، ان کا کھانا بھی ان کے خاص خادم خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اکیلے کو بالا خانے میں آنے کی اجازت تھی اور کسی کو نہیں تھی، صرف 2 مریدین ان کے ایسے تھے جو ان کی خلوت میں جا سکتے تھے۔ جب وہ اکیلے ہوتے اپنے روم میں اوپر، 2 ہی آدمی جا سکتے تھے، ایک امیر خسرو جا سکتے تھے جو بہت بڑے منسٹر تھے اس دور کے، مگر حضرت کے عاشق صادق تھے، ایک وہ جا سکتے تھے، اور دوسرے یہ خواجہ عبد الرحیم جا سکتے تھے، جن کو سحری کا کھانا لے کے جانا ہوتا تھا اوپر۔ روز روزہ رکھتے تھے، صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے سحری لے کے جاتے تھے۔ تو کھاتے کیا تھے حضرت؟ خواجہ عبد الرحیم بتا رہے ہیں کہ سحر میں تو میں جو کھانا لے کے جاتا تھا اس میں سے 2-3 نوالے مشکل سے کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو مجھے بہت رحم آتا تھا، میں نے ایک دن روتے ہوئے کہا، حضرت آپ کمزور بہت ہو گئے ہیں، سحر میں ذرا پیٹ بھر کھانا تو کھا لیجئے، آپ کے لیے روٹی لائی جاتی ہے، یہ سامان سودا سالن وغیرہ سب، ذرا پیٹ بھر کھانا کھا لیجئے، آپ کو قوت رہے گی، ہم لوگوں کا فائدہ ہے۔ بہت روتے ہوئے اس نے التجا کی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے بھی روتے ہوئے جواب دیا کہ عبد الرحیم، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کھانا کھا لوں، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن جب کھانا چاہتا ہوں تو دلی میں سونے والے ان بھوکے بچوں کا خیال آ جاتا ہے جو بغیر کھائے ہوئے سو گئے ہوں گے، اور ان بھوکی بیواؤں کا اور عورتوں کا خیال آ جاتا ہے جو بھوکے سو گئے ہوں گے۔ اگر میں ان کو کھلا نہیں سکتا تو کم سے کم ان کی طرح بھوکا تو رہ سکتا ہوں، اس لیے بس صد رمق کے واسطے 1-2 نوالے کھا لیتا ہوں۔ اور ہم اہل اللہ اہل اللہ اہل اللہ کہتے ہیں، کبھی اہل اللہ کو جانتے بھی ہیں؟ کیا اللہ نے ان کے سینے میں دل رکھا تھا؟ اپنے نبی کی امت کا ایک ایک دل ان کے دل کے لیے ٹیس کا سبب بنا ہوا تھا، تکلیف کا سبب بنا ہوا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے؟ کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے، بس اپنی تنہائی کی حالت ہے۔ ایک بندہ جو خاص خادم ہے، اس کے سامنے جب انہوں نے اس کی التجا کے جواب میں اپنی کیفیت بتائی تو معلوم ہوا کہ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے، اس کو لوگوں کے نذرانوں کی کیا فکر ہے کہ کون لائے گا کون نہیں لائے گا، اس کو کیا کرنا۔ اور شام میں کیا کھاتے تھے؟ افطار میں، افطار کی غذا حضرت کی یہ تھی کہ جو لنگر پہ روٹی سالن رکھا جاتا تھا سب لوگ کھا لیتے تھے، جتنے بھی مہمان ہیں، اور جو خانقاہ میں مقیم ہوتے تھے وہ بھی روزے دار ہوتے تھے، سب جب کھا چکتے تو دسترخوان پر روٹی کچی اور جلی ہوئی وہ لوگ توڑ کے نکال دیتے تھے، اس کو جمع کروا کے ایک پیالے میں پانی رکھ کر اس میں نمک گھول کے اس میں وہ روٹی کے ٹکڑے ڈال کر نرم ہو جانے کے بعد خود شیخ کھاتے تھے اور مریدین عمدہ روٹیاں کھا جاتے تھے۔ شیخ کا یہ معمول تھا، سب کو کھلا کر دسترخوان پر بس مردہ اور بچا ہوا اکٹھا کر کے خود کھاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو لوگوں کے لانے نہیں لانے کا کیا غم ہے، اور کیا ان سے امیدیں ہیں، اور کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں دنیا نہیں چاہیے، وہ طالب دنیا نہیں، طالب آخرت ہے۔ جو دنیا کا طالب ہے اس کو کلاب کہا گیا ہے، دنیا کے طالب کو کتا کہا گیا ہے۔ طالب آخرت انسان ہے، انسان طالب آخرت ہوتا ہے۔ خیر، اب قافلہ آیا
ایک جگہ بنی ہوئی تھی، لوگ آتے نذرانہ وہاں رکھ دیتے اور حضرت سے ملاقات کر لیتے، سر پہ ہاتھ رکھا لیتے، دعا کرا لیتے، احترام آداب کے جو بھی اس زمانے میں تھے طور طریقے، اسی طریقے سے پھر بیٹھ جاتے مجلس کے اندر۔ سب لوگ آئے، اپنے اپنے نذرانے رکھے، ملاقات کیے، بیٹھ گئے، اپنا نذرانہ رکھا، ملاقات کر کے بیٹھ گئے۔ یہ صاحب بھی جو بجائے کوئی کام کی چیز لانے کے شرارتاً یا پرکھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کیا سمجھ کے انہوں نے کیا مٹی بھر کے لے کے آئے تھے، اسے بھی لا کے خاموش رکھ دیا نذرانے کی طرح اور بیٹھ گیا آ کے۔ جب دسترخوان لگانے کا وقت ہوا، خادموں نے دسترخوان لگایا، جو کچھ پکایا تھا وہ بھی لا کے رکھ دیا، اجازت دی کہ حضرت یہ روٹی سالن لوگ نذرانے لے جائیں، تو کہا ہاں بھائی لے جا کے رکھ دو۔ تو وہ بھی اٹھا کے جو پوڑے تھے وہ لے جا رہے تھے اپنے دسترخوان پہ رکھنے کے لیے۔ جب اس مٹی والے پوڑے پر انہوں نے ہاتھ لگایا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ رہنے دو، اس میں کھانے کی چیز نہیں ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے۔ بس رکھ دیا، اس نے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اب یہ صاحب بیٹھے دیکھے تو شرمندگی سے ڈوب گئے پسینے۔ اللہ اکبر، میں نے کیا کیا اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ پتہ کیسے چلا؟ پتہ چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کشف قلوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کشف اشیاء بھی ہو سکتا ہے، کشف زمین بھی ہو سکتا ہے، کشف آسمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بندے کا فعل نہیں، یہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ سب کر سکتا ہے، اللہ سب کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کا پتہ تو چلا جاتا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل کہ اور بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، صاحب جا کے عامل صاحب کے سامنے بیٹھے، بولنے سے پہلے وہ بول دیا آپ کو ایسا ہو رہا، آپ کو ایسا ہو رہا، آپ کو ایسا ہو رہا۔ تو اگر جنات کے ذریعے معلوم کرا سکتے ہو تو اللہ کی قدرت سے کیسے نہیں معلوم کر سکتے؟ اللہ کی قدرت سے اللہ والوں کا تعلق جنوں سے نہیں ہے، موکلوں سے نہیں ہے، اہل اللہ کا تعلق اللہ سے۔ اگر موکل جو ایک مخلوق ہے کسی عامل کی مدد کر سکتے ہیں تو اللہ جو خالق و مالک ہے وہ اپنے نیک بندے کو نہیں خبر دے سکتا کہ کیا حقیقت ہے؟ اللہ دے سکتا ہے خبر، اہل اللہ۔ لیکن اہل اللہ ان چیزوں کا اظہار اس واسطے نہیں کرتے کہ وہ اظہار کمال کو بھی غیر اللہ سے تعلق سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے کمالات بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اسخود ہو گئے الگ بات ہے، لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر رکھا ہے، اللہ میری اتنی مدد کرتا ہے، کبھی نہیں ظاہر کرتے اپنی زبان سے۔ لیکن کبھی اللہ ہی کی وجہ، اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھو اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اللہ نے ان کو دکھا دیا تھا کہ یہ شخص جو لے کے آیا ہے یہ روٹی سالن نہیں ہے، اس میں کوئی گڑ نہیں ہے، اس میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اس میں مٹی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس میں مٹی ہے، اگر میں ان لوگوں کو اٹھانے کی اجازت دوں گا تو راز فاش ہو جائے گا اور اللہ کا کوئی بندہ رسوا ہو جائے گا، اللہ کا کوئی بندہ رسوا ہو جائے گا، کیونکہ یہ راز فاش ہو جائے گا۔ اس لیے راز کو راز رکھنے کے لیے یہ فرمایا یہ مت لے جاؤ، اس میں میری آنکھوں کا سرما ہے، اسے رکھا دیا۔ اور یہ شخص بیٹھا ہے اور گڑا جا رہا ہے زمین کے اندر کہ یا اللہ میں نے ان کے ساتھ کیسی برائی کی اور انہوں نے میرے ساتھ کیسی بھلائی کی۔ آج اگر وہ اپنے کشف سے کہہ دیتے لوگوں سے کہ دیکھو مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے اندر مٹی ہے اور اس شخص نے میرے ساتھ سازش کی ہے، تو سب مل کے اسے رسوا کر کے خانقاہ کے باہر کر دیتے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ستانا آتا ہی نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں سنی دم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دنگ تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ میں نے سنا ہے، شیخ سعدی فرما رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جو راہ خدا کے راہ رو ہیں، جو اللہ کے راستے کے چلنے والے ہیں، سالکین ہیں، راہ رو ہیں خدا کے راستے کے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے ہیں۔ تم کیسے اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ تمہارے تو دوستوں سے بھی لڑائی چلتی رہتی ہے، رشتہ داروں سے بھی جنگ چل رہی ہے،
تم کیسے اس مقام پر پہنچ جاؤ گے؟ تو ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں بھائی، اے اللہ اس کو معمولی چیز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بڑی رکاوٹیں ہیں اللہ کے راستے کی، بڑے بڑے چٹانیں ہیں، یہ نہیں ہٹاؤ گے تو رستہ آگے بڑھ نہیں سکتا، یہیں رکنا پڑے گا، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دیکھیے حضرت سلطان الاولیاء، یوں ہی تھوڑے ہی کہہ دیا گیا ان کو، سلطان الاولیاء یعنی اللہ والوں کے بادشاہ، یہ لقب ان کو امت نے دیا ہے، بڑے بڑے علماء نے دیا ہے یہ لقب سلطان الاولیاء۔ ان کی تاریخ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ بس سب لوگ اٹھ کے دسترخوان پہ جا رہے تھے، یہ شخص اٹھ کے سامنے آیا اور اس نے حضرت کے قدم چوم لیے اور پکڑ لیے اور کہا حضرت اللہ کے واسطے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور کوئی ان سے سخت بات نہیں کہی، کوئی انتقام نہیں لیا اور کچھ نہیں کہا، بھائی کوئی بات نہیں، جاؤ دسترخوان پہ بیٹھو کھانا کھاؤ، اللہ نے جس چیز کو چھپا دیا قیامت میں بھی اللہ اس کو چھپا دے اور معاف کر دے۔ کیسے دل ہے بھائی؟ انہی کو کہتے ہیں دل مصفا۔ جب تک دل مصفا نہیں ہوگا مجلا نہیں ہو سکتا۔ یہ دل صاف ستھرا ہو، یہ دل مصفا ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے صوفی نشوت صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے۔ کوئی صوفی جو ظاہری طور پہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں نا اس آدمی کو جو بہت نیک اور اللہ والا بننے کی فکر میں ہو تو صوفی صاحب کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے اس کو صوفی۔ صوفی نشوت صافی، جو مرید ہے جو سالک ہے وہ صافی نہیں ہو سکتا، صوفی تو ہو سکتا ہے۔ صوفی صوف یعنی اون کے کپڑے پہننے والے کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کاٹن کے کپڑے بھی آ گئے تھے اور اس زمانے کے اندر ریشم کا کپڑا بھی تھا مارکیٹ میں، لیکن جو اہل اللہ تھے وہ اون کے کپڑے پہن لیتے تھے، سیدھے سادے اور بالکل سادگی پسند تھی، تو ان کو کہتے تھے صوفی۔ اور صافی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل مصفا ہو گیا اس کو صافی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صوفی نشوت صافی، کوئی بھی صوفی بننا چاہنے والا اس وقت تک صافی القلب نہیں ہوگا، آسانی سے نہیں بن سکتا۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، ایک لمبا سفر راہ خدا میں اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں اپنے نفس کو مٹاتے ہوئے اور اللہ رسول کے حکموں پر چلنے کے مجاہدے کرتے ہوئے اور دل اور جگر کا خون بہاتے ہوئے جب تک نہیں آگے بڑھے گا، ایک لمبا سفر طے نہیں کرے گا، اور جب تک اس کا مزاج اور مذاق متبع سنت نہیں ہو جائے گا، صافی نہیں بنے گا۔ صافی جب بنے گا جب اتنا بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوب، اتنی آسانی سے مل جاتی ہے ولایت کی شراب، ولایت کی شراب اتنی آسانی سے نہیں ملتی، قلب و جگر کو خون کرنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے واسطے۔ نفس و شیطان کے مقاصد کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے دغا دھوکے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچنے کے بعد نفس و شیطان نے ایسی پٹخی دی ہے کہ پھر وہ جانوروں کی سطح پہ نیچے گر گئے۔ الامان الحفیظ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم جن اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن اولیاء اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، جن اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، یا ان کی مزاریں اور مقبرے ہماری بستیوں میں اور شہروں کے اندر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی آرام گاہ ہے، یہ فلاں بزرگ کی آرام گاہ ہے، وہ لوگ اللہ والے ایسے نہیں بنے۔ ان کو اللہ والے بننے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو اس مجاہدے سے گزرے ہیں، تب جا کر ایک مقام حاصل ہوا کہ دل مصفا ہوا، اور دل مصفا ہوا تو مجلہ ہوا، اور جب مجلہ ہوا تو اللہ والے بن گئے۔ جس دل میں اللہ آ گیا، سما گیا، اس دل میں
جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے کائنات کی وسعتوں میں تو نہیں سماتے، اپنے بندے کے دل میں سماتے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی تجلی آتی ہے، ذات باری نہیں، ذات باری تو ورا الورا ہے۔